الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم کا ذکر. ان اللہ عنده علم الساعة. کہتے ہیں کہ حارث بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کب ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زمین میں بیج ڈالا ہے تو بارش کب ہوگی. اور میری بیوی کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کا کیا حال ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا, تو بتائیے کہ میری موت کہاں ہوگی, اور میری موت کا وقت کیا ہے, کس وقت میں مروں گا. تو یہ آیات نازل ہوئی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے علم الساعۃ, قیامت کا علم. متى تقوم, وقت معین. اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وَيُنزِلُ الْغَيْثَ, اور اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں. جب بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تو اس کا علم بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جو کچھ رحم میں ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, کالا ہے یا گورا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے, ذہین ہے یا احمق الذی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب تفصیلات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اگر ایکس رے کے ذریعے سے مذکر مؤنث کا پتہ چل جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پتہ چلنا ایک خاص وقت کے بعد ہوتا ہے. جب 6-7 مہینے گزر جائے تو تب ہوتا ہے, ابتدا میں نہیں ہوتا, ہر وقت نہیں ہوتا. اور اگر ہر وقت بھی ہو جائے تو صرف مذکر مؤنث کا پتہ چلا, باقی کیفیات کا پتہ نہیں چلتا. ذہین ہے, غبی ہے, ناقص الخلقت ہے, تام الخلقت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مشین کے ذریعے سے ہوا, بغیر واسطے کے نہیں. کسی چیز کے واسطے سے ہو جائے تو وہ علم غیب نہیں رہتا.
اگر آپ نے شیشے کو کسی چیز کو دیکھا شیشے میں تو علم غیب نہیں رہا، بغیر آلات کے علم غیب ہے. یعلم ما فی الارحام میں ماں میں سب چیزیں شامل ہیں، اور ماں میں یہ بھی شامل ہے کہ جس وقت من کا ماں نہیں، جس وقت من نہیں تھا ماں تھا، جس وقت اس میں روح نہیں پڑی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ کیا چیز ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا، کسب کیا کرے گا. درایت اس علم کو کہتے ہیں جس میں حیلہ اور تدبیر شامل ہو. خیر یا شر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور نفس کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا. اگر کوئی کہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو ان 5 کی تخصیص کیوں ہوئی؟ 5 کے علاوہ بھی اب اس وقت ہمیں کیا معلوم ہے مولانا شبیر صاحب کیا کر رہے ہیں، اور یہ ان 5 میں شامل نہیں ہے. تو 5 کی تخصیص یا اس وجہ سے کہ حارث ابن عمر نے ان 5 کے لیے سوال کیا تھا تو جواب سوال کے مطابق آ گیا. یا 5 کی تخصیص اس لیے کہ لوگ ان 5 چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. قیامت کب آئے گی، اور بارش کے بارے میں کہتے ہیں معلوم نہیں بارش کب ہوگی. یہ تو یہاں لوگ نہیں کہتے کہ بارش کب ہوگی، اس لیے کہ روزانہ یہاں کہتے ہیں بارش کب نہیں ہوگی. دوسری جگہوں میں سعودی عرب وغیرہ میں کہتے ہیں بارش کب ہوگی. اور پھر بھی یہاں پانی کی قلت ہے. میں نے کہا کہ اللہ کا شکر کرو، اگر بند کر دیا تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ کیا بارش کس کو کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب بھی پانی کی قلت ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان 5 کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ کلیات کی طرف اشارہ ہے، اور کلیات کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ میں یہاں بیان کروں گا اور دوسرے طرف پہ بخاری میں آئیں گے انشاءاللہ. اصول کی طرف اشارہ ہے. اصول یہ ہے کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں، آخرت اور دنیا. علم الآخرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ. تو اس میں قاعدہ کلیہ آ گیا، علم الآخرت مخصوص باللہ تعالی. اور دوسرا جب علم الدنیا ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، علم المکان اور علم الزمان. علم المکان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت. مرنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اور رہنا کہاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور علم الزمان، زمانے کی 3 قسمیں ہیں، زمانہ ماضی اور حال اور استقبال. زمانہ ماضی میں اس طرف اشارہ ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. تو يُنَزِّلُ الْغَيْث تو مضارع ہے، لیکن یہاں ماضی مراد ہے. وَكَانَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بارش برساتے رہے ابتدا سے. یہ نہیں ہے کہ ابتدا میں کوئی اور برساتا تھا، شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک بارش برساتے ہیں، اب تک برساتے ہیں. تو اس میں ماضی خود بخود آ گیا، یعنی وَكَانَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. تو یہ ماضی آ گیا کہ بارش کب ہوئی تھی، کتنے قطرے ہوئے تھے، کہاں کہاں ہوئی تھی، موٹے قطرے تھے یا پتلے تھے، یہ سب تفصیل اللہ کو معلوم ہے. اور دوسرا زمانہ حال ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. فی الحال رحم میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور تیسرا زمانہ مستقبل ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. تو اس میں کلیات سب آ گئے. علم الآخرت اللہ تعالیٰ کے پاس، علم المکان اللہ تعالیٰ کے پاس، علم الماضی، علم الحال، علم المستقبل. یہ ایک طریقہ ہے، دوسری طرق بھی ہے لیکن وہ دوسری جگہ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں علم العلوم اور کلیات کی طرف اشارہ ہو گیا. اور یہ جو آیات ہیں
ان میں ما بعد کے ساتھ مناسبت بھی، ما آنے والی صورت کے ساتھ مناسبت ان 4-5 میں ہے، بلکہ 6 میں ہے. دیکھو ان اللہ عنده علم الساعة، اس کی تشریح ہے ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنة مما تعدون. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال جائیں گے اس دن میں. یہ علم الساعہ کی تشریح ہے. کان مقدارہ 1000 سنة مما تعدون، تو اس کی تشریح وہاں آ گئی. اس کے بعد وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کی تشریح اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به، اس میں اس کی تشریح آئی کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے اناج کو اگاتے ہیں اور پھر سب کو کھلاتے ہیں. یہ اس کی تشریح آ گئی. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ما فی الارحام کو جانتے ہیں. اس کی تشریح آنے والی صورت میں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ما فی الارحام کو کس طرح جانتے ہیں؟ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع. اس کی تشریح وہاں آ گئی کہ ارحام میں کیا کیا ہے. اور نمبر 4 وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا. اس کی تشریح آنے والی ہے وہاں کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک جتنی تدبیرات ہیں مستقبل کے متعلق کہ کیا کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کی تشریح وہاں آ گئی. وما تدری نفس، یہ نمبر 5 وما تدری نفس بأي أرض تموت، اس کی تشریح آنے والی ہے کہ موت کہاں ہوگی. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اس کی تشریح وہاں آ گئی. اور نمبر 6 ان اللہ علیم خبیر، اس کی تشریح آ گئی آنے والی صورت میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ علیم ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں. اللہ کو اس کا علم ہے. تو یہ 6 یہاں آ گئے. اور اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں بھی الف لام میم اور مکی ہونا، اور آنے والی صورت کی ابتدا میں بھی مکی ہے اور الف لام میم ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت ويعلمه اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ علیم بكل شيء خبیر، یہ بات ہی نہیں بظاہر ہی. بخاری نے ابن عمر سے روایت فرمائی ہے کہ حدیث کی مفاتح الغیب 5، غیب کے خزانے 5 ہے. مفاتح مفتح کی جمع ہے. مفتح جس کے دروازے کو کھولا جاتا ہو یعنی خزانہ، تو خزانہ خزانہ. اور یا مفاتح مفتاح کی جمع ہے. غیب کی چابیاں 5 ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا چابی کسی کے پاس نہیں ہے. اگر اس میں کسی کو، جیسے ابو بکر صدیق کو علم ہوا تھا کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوگی بغیر آلات اور بغیر مشین کے، تو اس لیے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، ایک آپ ہے ایک آپ کی بہن ہے اور دونوں میں میراث تقسیم ہوگی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے تو 2 بہنیں ہیں لیکن تیسری بہن کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا جو بیوی کے پیٹ میں حمل ہے وہ لڑکی ہوگی، لیکن یہ ایک جدی چیز ہے. لیکن چابی اس کو کہتے ہیں جب اس کو لگا لے تو تالا کھل جاتا ہے. تو اسی طرح علم کلی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدر میں کہ یہاں فلان مرے گا، یہاں فلان مرے گا، یہاں فلان مرے گا. ما تدری نفس بأي أرض تموت. لیکن یہ جزئی چیزیں ہیں، یعنی چند چیزیں ہیں. چابی کہ جب بھی چاہے تالا کھول دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. اس کی تفصیلات اپنی جگہ انشاءاللہ آئیں گی. مفاتح غیب 5 ہے. اور پھر ان اللہ عنده علم الساعة الى آخر السورت اس کو بیان فرمایا. کہتے ہیں خلیفہ منصور میں خواب میں دیکھا
کہ ملک الموت سے پوچھا میری کتنی عمر باقی ہے، تو انہوں نے 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، 5 انگلیاں. تو ان کو معلوم نہیں ہے 5 دن مراد ہے، 5 مہینے، 5 سال یا 5 عشرے. تو امام ابو حنیفہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے، یہ علوم 5 میں شامل ہے، اس لیے یہ ہم نہیں بتا سکتے یا ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ اسی طرح امام مالک کے بارے میں بھی ہے کہ مدینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی خواب دیکھا اور ابن سیرین کے پاس کسی کو بھیجا تھا. ممکن ہے متعدد واقعات ہوں. سورہ سجدہ مکی ہے اور 30 آیات پر مشتمل ہے. ترتیب قرآنی میں 32 ہے، ترتیب نزولی میں سورہ مومنین کے بعد اور سورہ طور سے پہلے 30 آیات پر مشتمل. الف لام میم حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بھی. اور جو اشارات ہے تو وہ یہ ہے کہ علم یہ الف لام میم، الف الاعلام یا الاعلام، لام اللطیف، المیم المحیط. تنزیل الکتاب یہ قرآن منزل، اور قرآن منزل جو ہے یہ الاعلام اللطیف المحیط، اعلام اللطیف المحیط، یہ خبر دینا ہے یا اخبار المحیط اللطیف. انہوں نے یہ خبر دی ہے اور کسی نے یہ خبر نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو الف اعلام یا اخبار کی طرف اشارہ ہوگا، لام لطیف اور محیط. یہ سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں عام طور پر پڑھتے تھے، اکثر پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی، تو قیامت اور جمعے میں مناسبت ہے. اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے تفصیل سے. اور دوسری صورت میں سورہ دہر کو پڑھتے تھے، اس لیے کہ سورہ دہر میں جنت کی نعمتوں کی تفصیل ہے. تو یہ تفاول ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمت نصیب فرما دے. جمعے کی دوسری رکعت میں سورہ دہر. اور سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے، یہ بھی احادیث میں ثابت ہے. الف لام میم اور ملک پڑھتے تھے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم کا نازل کرنا ہے، یعنی ھذا تنزیل الکتاب مبتدا ہے، خبر ہے، یا تنزیل الکتاب میں مبتدا ہے اور لا ریب فیہ خبر ہے. کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا شک باطل ہے، اس لیے کہ دلائل کے مقابلے میں شک العدم ہے. یعنی اگر ہم کہیں گے کہ اس وقت ہماری کلاس ہو رہی ہے اور کوئی کہے کہ ہمیں مجھے شک ہے، تو ہم کہیں گے آپ اپنا شک اپنے ذہن کا علاج کریں، اس لیے کہ دلیل موجود ہے، تو شک بیکار ہے. یا لا ریب فیہ لا ینبغی الشک فیہ، اس میں شک مناسب نہیں ہے، اگرچہ شک کرنے والے شک کرتے ہیں. آپ کو بتایا تھا ریب اس شک کو کہتے ہیں جو آدمی کے لیے بے چینی کا ذریعہ ہو. تو اس میں وہ شک نہیں، ایسا شک نہیں ہے جو آدمی کے لیے بے چینی کا سبب ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی، یہ یقینی قرآن کریم یقینی کتاب ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں چین اور سکون ہے. قرآن کریم میں بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہے. اور ریب کے معنی بے چینی، یہ آپ کو قرآن کریم سے میں نے سنایا تھا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم،
جو تعمیر انہوں نے بنائی ہے منافقین نے، تو یہ ہمیشہ جب ان کو اس کو گرایا گیا ان کے لیے بے چینی کا ذریعہ ہے اور پریشانی کا. یہ بے چین ہے کہ اگر یہ عمارت ہوتی تو اس کے اندر ہم اسلحہ جمع کرتے اور پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے، تو دن رات اسی بے چینی میں منہمک ہے. اس لیے یہ ریب کے معنی ہے. لغت کی کتابوں میں عام طور پر ریب کے معنی چین بیان نہیں کیے ہیں، لیکن یہ اچھا معنی ہے. اس کے اندر ریب یعنی بے چینی نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے. تیرا غم سلامت، مجھے کیا کمی ہے. میرے رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ خبر اول ہے اور میرے رب العالمین خبر ثانی ہے. هذا الكتاب لا ریب فیہ، هذا الكتاب میرے رب العالمین. بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا، بلکہ یہ بل انتقال کے لیے، بلکہ یہ قرآن کریم سچا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لتنذر به قوما، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرا دے. ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس نذیر نہیں آیا، جن کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. من مدت مدیدت، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن شام میں اور مصر میں. لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ لوگ یہتدون ہدایت کے راستے پر چلے، آپ کے انذار کی وجہ سے یہتدون منزل مقصود تک پہنچے. اور اہتداء کا طریقہ کیا ہے؟ اہتداء کا طریقہ دلائل عقلیہ ہے. تو یہ بھی ایک ربط ہے کہ ماقبل میں بھی دلائل عقلیہ ہے، اس میں بھی دلائل عقلیہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور درمیانی چیزوں کو. ماقبل صورت میں بھی خلقت کا ذکر، وما خلقکم ولا بعثکم، اور اس صورت میں خلق السماوات والارض کا ذکر. وہاں خلق الرجال، خلق الانسان، اور یہاں خلق السماوات. آسمان و زمین کو پیدا کیا اور درمیانی چیزوں کو 6 دن میں. اولها الاحد، ابتدا اتوار سے، وآخرها الجمعہ، جیسے بار بار گزرا ہے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا. استواء یلیق بشانہ، یہ بھی بار بار گزرا ہے. اور اس میں متقدمین اور متاخرین جن کو کہتے ہیں سلف اور خلف، ان کا مسلک بھی گزرا ہے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر. استواء یلیق بشانہ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت بنائی عرش پر، اس لیے کہ جب عرش کو پیدا کیا اور آسمان و زمین کو پیدا کیا تو عرش کا مطلب حکومت ہے. تو استوا علی العرش کا مطلب تخت پر بیٹھنا، اور تخت پر بیٹھنا کنایا ہے حکومت کے چلانے سے. اللہ تعالیٰ نے حکومت چلانا شروع کی. لغت میں سریر الملک ہے. استواء یلیق بشانہ، یلیق بہ، یہ متقدمین کا مسلک ہے. ما لکم من دونہ، متقدمین اکثر تعویل نہیں کرتے اور کبھی کبھی کرتے ہیں. متاخرین اکثر تعویل کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. ما لکم من دونہ من ولی، تمہارے لیے ایک کفار مکہ نہیں ہے. من دونہ، اللہ تعالیٰ کے سوا. من ولی، کوئی مددگار. من ولی، کوئی دوست، ناصر، دوست، مددگار. ولا شفیع، اور نہ شفیع، شفاعت کرنے والا. طلب الخیر من الغیر للغیر، شفاعت. یدفع عنکم عذابہ، تم سے عذاب کو دفع کرے. افلا تتذکرون، اتنکرون فلا تتذکرون، انکار کرتے ہو تو سبق نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے تاکہ تم ایمان لاؤ گے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں تمام کاموں کا آسمان سے لے کر زمین تک. آسمان سے زمین تک، یا آسمان سے چیزیں آتی ہیں زمین پر، یعنی من السماء الى الارض. مدت الدنیا، دنیا تک،
دنیا کی مدت تک یعنی قیامت تک، یعنی یدبر الامر من السماء الى الارض الى یوم القیامت، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زمین تک احکام کو بھیجتے رہتے ہیں، تکوینیات کو بھیجتے رہتے ہیں. اور یا وہی معنی ہے جو میں نے بیان کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی چیزیں ہیں سب کا انتظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو مصنف نے یہ ترجمہ کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک سب چیزوں کا انتظام قیامت تک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی جو چیز آسمان سے آتی ہے زمین پر، اور یا آسمان سے لے کر زمین تک درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا انتظام اللہ کے پاس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انتظام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اقطاب ہے، ابدال ہے، غوث ہے اور اوتاد ہے اور وہ فلان فلان علاقے کا انتظام کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ثم يعرج الیہ فی یوم، پھر یعرج چھڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یرجع الامر کام چھڑتا ہے، جو عمل آدمی کرے وہ چڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. الیہ اللہ تعالیٰ کے پاس، فی یوم اس دن، قیامت کا دن، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار 1000 سال ہے جو تم شمار کرتے ہو اس میں سے. مما تعدون یعنی قیامت کے دن جتنے اعمال تم آسمان و زمین کے درمیان کرتے ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور جزا اور سزا تم کو ملے گی. اب اس میں اشکال یہ ہے کہ یہاں کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے، اور سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سنہ بیان فرمایا ہے. 50,000 سنہ 50,000 سال، دونوں میں بظاہر تعارض ہے. اس تعارض کو متعدد طریقے پر دفع کیا گیا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں قیامت کا دن مراد نہیں ہے بلکہ یہاں چڑھنے کی مقدار مراد ہے کہ یہاں سے آسمان تک 500 سال ہے اور پھر واپسی کے 500 سال ہے، دونوں کو ملا کر 1000 سال. تو هذا مقدار الصعود والنزول لجبریل علیہ السلام. اور جو 50,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سأل سائل میں، سأل سائل بعذاب واقع 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال قیامت کے ہیں. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ کان مقدارہ 1000 سنۃ، یہ آسمان تک چڑھنے کی ہے، نزول نہیں. نزول کو نکال دو، کیوں؟ آسمان تک 500 سال ہے اور آسمان کی موٹائی 500 سال ہے. 500 جمع کر دے تو 1000 بن جائیں گے. تو کان مقدارہ 1000 سنۃ للصعود فقط، للعروج فقط. یہ 2 جواب ہو گئے. تیسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں ایام ہے، قیامت کے ایک یوم میں حصے ہیں. تو ایک یوم 50,000 سنہ کے برابر ہے اور دوسرا یوم 1000 سنۃ مما تعدون کے برابر ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ پھر قیامت کا یوم القیامت نہیں ایام القیامت ہو جائیں گے. حالانکہ یوم القیامت ہے، ایام القیامت نہیں ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے 1000 سنۃ ہے، بعض لوگوں کے لیے 50,000 سنۃ ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مقدار
صلاۃ الظہر یا مقدار الصلاۃ ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے بہت آسان، بہت لوگوں اور بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے 1000 سال ان کے لیے مشقت ہے، اور کسی کے لیے بہت مشقت ہوگی. جس کے لیے بہت مشقت ہے اس کے لیے 50,000 سنہ برابر ہے. تو یہ پتہ نہیں کتنا جواب ہوگی، کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں جواب یہ ہے کہ ھذا کلہ کنایۃ عن الکثرۃ. 50,000 1000 سال یہ سب کنایہ ہے کثرت سے. جیسے کسی سے کہا جائے کہ یار تم سے میں نے 100 دفعہ کہا اور پھر بھی نہیں مانتے، پھر دوسرے دن اس سے کہا تم کو میں نے 1000 مرتبہ کہا اور تم نہیں مانتے، تو 1000 اور 100 یہ کنایہ ہے کثرت سے، اس لیے یہ بھی کنایہ ہے کثرت سے. ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ باعتبار مکانات اختلاف مکانات ہے. تو قیامت کا دن جو زمین پر واقع ہے تو اس میں بعض جگہوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر اور بعض جگہوں کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر. ایک جگہ لمبا، ایک جگہ چھوٹا. جیسے ابھی دسمبر کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ میں دن، اس سرزمین پر دن 16 گھنٹے کا دن تھا مثلا، اور یہی دن انگلینڈ میں 8 گھنٹے تک، اور ناروے میں چلے جائیں تو پھر دن ہی نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کا دن ہوگا. تو ایک جگہ 1 گھنٹے کا دن ہے اور دوسری جگہ 16 گھنٹے کا دن ہے. اور اگر مزید جنوب کی طرف چلے جائیں، جیسے جنوبی امریکہ کا جنوب پھیلا ہوا ہے اس یہاں سے، تو ہمارا جنوب زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے، سمندر قریب ہے، اور وہاں کا جنوب ہم سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہاں کا دن یہاں سے بھی لمبا ہوتا ہے، 17 گھنٹے کا دن ہوگا. تو اسی طرح یہاں مکان کے اختلاف کے اعتبار سے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ جو 1000 سنۃ مما تعدون یہ قیامت کا دن ہے، 1000 سال. اور جہاں 50,000 سال سأل سائل میں آیا ہے تو وہ 50,000 سال وہ جنت تک کی مسافت ہے، جنت تک کی مسافت ہے. اور وہ اس لیے کہ جنت کے درجات 100 ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک 500 سال کی مسافت ہے، کما بین السماء والارض. تو جب 500 کو 100 میں ضرب دیں تو 50,000 ہو جائیں گے. تو وہاں مراتب الجنت ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا تک. اور بعض کہتے ہیں کہ جنت کے درجات کو بیان کیا. تو یہ مختلف جوابات حضرات نے دیے ہیں. اس میں سب سے اچھے جوابات 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کنایہ کثرت سے ہے، اور ایک یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ بے اعتبار المکان ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے بے اعتبار شدت ہے. یہ 3 جوابات اچھے ہیں. ویسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن ہیں. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے فقراء اغنیاء سے پہلے داخل ہوں گے اس دن بنصف یوم، نصف یوم کے برابر، اور نصف یوم یعنی 500 سال پہلے. تو حدیث میں 500 سال کا ذکر آیا ہے اور نصف یوم کا ذکر آیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن 1000 سال ہے. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 50,000 سال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو جس چیز کی زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ چیز اس کے اوپر گرم کر دی جائے گی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ.
تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن 50,000 سال ہے. تو دونوں قیامت کے دن کے لیے ہے. تو یہ جواب جو کہتے ہیں کہ اوپر چڑھنا نیچے چڑھنا مراد ہے یا سدرۃ المنتہا مراد ہے اور یا یہ ہے کہ جنت کے درجات مراد ہے، یہ سب تکثیر جوابات کا شوق ہے، ورنہ حقیقت میں دونوں قیامت کے دن ہے. حدیث میں قیامت کے دن کے لیے 1000 سال بھی آیا ہے. فقراء اغنیاء سے پہلے بنصف یوم داخل ہوں گے، اور نصف یوم کی تشریح خود حدیث میں 500 سال موجود ہے. اور حدیث میں 50,000 سال کا بھی ذکر ہے. 50,000 سال کا ذکر زکوٰۃ نہ دینے کے ضمن میں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں قیامت کے دن ہے. اس لیے دوسرے جوابات زیادہ اچھے ہیں جو آپ نے سنے. وفي سورة سأل 50,000 سنة وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر. کافر کے لیے شدت احوال ہے، یعنی زیادہ تکلیفیں ہیں. اما المؤمن فيكون اخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث، جیسے حدیث میں ہے. ذلك عالم الغیب والشہادة، یہ جو خالق و مدبر ہے یہ غیب عالم الغیب اور عالم الشہادت ہے. یہ عالم الغیب والشہادت اس کا بھی ماقبل کے ساتھ ربط آیا. ان اللہ عنده علم الساعة اور عالم الغیب والشہادہ. ما غاب عن الخلق وما حضر، اللہ تعالی عزیز ہے، المنیع فی ملکہ، اپنی بادشاہی میں مضبوط ہے، الرحیم بأہل طاعتہ، الذی احسن کل شیء، وہ ہے احسن کل شیء جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، خلقہ اس کی بناوٹ اور خلقت کو. تو احسن کل شیء، کل شیء مفعول بہ ہے اور خلقہ اس کا بدل ہے، اور یا خلقہ ہے دوسری قرات میں. احسن کل شیء خلقہ، اس کو پیدا کیا. اور احسن کل شیء خلقہ اگر ہو تو پھر ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اعطى کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت دی ہے. انسان کی خلقت اپنی ہے، جانور کی خلقت اپنی ہے. بفتح اللام خلقہ فعل ماضی ہے، صفت ہے. اور کل شیء یعنی ایسی چیز، فعل ماضی ہے تو صفت ہے، ایسی چیز خلقہ جس کو پیدا کیا. شیء موصوف خلقہ صفت، اور سکون کے ساتھ بدل اشتمال ہے، بدل مبدل من ہو کے درمیان تعلق ہو، کل جمل ہو. اور یا بدل کل ہے، کل شیء اور خلقہ وہ ایک برابر برابر ہیں. اور بھی توجیہات ہے، یہ کافی ہے. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی خلقت کو شروع کیا من طین مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو پیدا کیا یا اس کی نسل کو بنایا، نسل ذریت کو، من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے خلاصے سے، خلاصہ خلاصے. علقہ من ماء مہین، ضعیف، مہین کے معنی حقیر اور ضعیف جو کہ نطفہ ہے. ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا انسان کی خلقت کو، یعنی اعضاء کو برابر پیدا کیا. اعضاء برابر ہے، ایک اوپر ایک نیچے نہیں ہے. یعنی خلق آدم کو برابر کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اس کی روح کو، یا روحہ اس کی روح، یا روحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکا. تو روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اس لیے روح کے لیے بظاہر کوئی مٹیریل نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا. روح مٹی وغیرہ سے نہیں ہے، جیسے ناقۃ اللہ میں اللہ کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ ناقہ کے لیے پہلے سے کوئی مٹیریل نہیں تھا، بلکہ ناقہ پتھر سے پیدا ہونا یہ تو خلاف عادت تھا. حیا جعلہ حیا، حساسا محسوس کرنے والا، بعد ان کان جمادا. وجعل لكم السمع والابصار، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا بنایا تمہارے لیے اے ذریت
السمع یہ کان یعنی الاسماع، کیونکہ آدمی ہر طرف سے سنتا ہے برابر، تو السمع مفرد آتا ہے، اور چونکہ السمع کثرت سے مصدر استعمال ہے تو مصدر مفرد آنا چاہیے، اگرچہ اس سے مراد کان ہو لیکن استعمال اس کا مفرد ہے، استعمال اس کا مصدر ہے۔ الابصار اور آنکھیں، والافئدہ دل۔ آپ کو بتایا تھا کہ فؤاد اور قلب میں کیا فرق، قلب دل کو کہتے ہیں، فؤاد دل کی بصیرت کو کہتے ہیں، دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو، ما زائد ہے تاکید قلت کے لیے۔ وقالو، یہ سب قیامت کا ذکر ہے، یہ انسان کی پیدائش کا ذکر، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے۔ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ دلیل ہے کہ اعادہ کرے گا، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے۔ لیکن وقالو اس لیے میں نے بتایا کہ جمعے کے ساتھ اس کی مناسبت ہے کہ قیامت بھی جمعے میں ہے اور یہ صورت بھی جمعے میں ہے۔ تو قیامت جمعے میں اور یہ صورت بھی جمعے میں، تو یہ صورت جمعے کے ساتھ مناسبت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائے زمین میں، گم ہونے کا مطلب ہمارے اجزاء ختم ہو جائے، غبنا فیہا یعنی صرنا ترابا مختلطا بترابہا، اس طرح کہ ہم مٹی بنے، مختلطا بتراب الارض، زمین کے ساتھ مل جائے۔ اِنَّا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی خلقت میں ہوں گے، استفہام انکاری ہے کہ تحقیق الحمزتین تسہیل الثانیہ ادخال الف بینہما علی الوجہ یا علی التحقیق والتسہیل فی الموضعین دونوں جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیں کہ تم کو وفات دے گا ملک الموت، ملک الموت اکیلا نہیں ہوگا، مع اعوانہ، ان کے ساتھ مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا، وہاں رسولنا کا ذکر ہے۔ اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کو وفات دیں گے، ملک الموت اس کے اعوان بھی ہیں۔ تو اگر کوئی کہے ایک ملک الموت سب جگہ کیسے پہنچتا ہے، تو آپ کو بتائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اعوان ہے، بہت بڑی فوج، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ توفت ہو رسولنا اور الملائکۃ کا ذکر دوسری جگہ آیا ہے۔ بعض بریلوی کہتے ہیں کہ جب ایک ملک الموت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کہتے ہیں وہاں صرف وہ اکیلا نہیں ہے ملک الموت، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک الموت یہ جنس کا نام ہے، یعنی جو فرشتے موت کے ہیں ان سب کا لقب ہے ملک الموت، ان سب کو ملک الموت کہتے ہیں۔ تو ملک وہ ایک جنس ہے، ملک مفرد نہیں ہے، ایک مراد نہیں ہے، جنس سے ملک الموت مراد۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا کو اس طرح بنایا گیا ہے جیسے پلیٹ کھانے والی کے لیے، لیکن یہ حدیث کا مضمون نہیں ہے۔ تو وفات دے گا ملک الموت الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو ملک الموت اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی چھپایا، موت کی جگہ کو بھی چھپایا، موت کے زمانے کو بھی چھپایا، موت کے فرشتے کو بھی چھپایا کہ اس کا کیا نام ہے۔
ورنہ اسرافیل کا ذکر آتا ہے اور میکائیل کا ذکر آتا ہے جو فرشتوں جو بارش کے اوپر مقرر ہے، اور حضرت جبریل کا ذکر آتا ہے، لیکن ملک الموت کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں قتادہ کی ایک روایت میں اس کا نام عزرائیل ہے، لیکن وہ مرفوع حدیث نہیں ہے، تابعی کا قول ہے۔ ایک اور حدیث جو مشکات میں ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں ان کا نام اسماعیل ہے، لیکن وہ روایت انتہائی ضعیف ہے، تقریباً موضوع کے برابر ہے۔ اسماعیل اس کا نام، بہرحال اصل نام معلوم نہیں ہے صحیح طور پر۔ وکل بکم جو تم پر مقرر ہے، یعنی بقبض ارواحکم، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے احیاء، ویجازیکم باعمالکم، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم۔ یہ سب قیامت کا ذکر ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو جھکائے عند ربہم اللہ تعالیٰ کے ہاں، مطئئوہا ان کو جھکائے ہوں گے، الٹا نیچے کیے ہوئے ہوں گے، حیا کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھا جس چیز کا انکار کیا تھا بعث کا، وسمعنا اور ہم نے سنا، تصدیق الرسل رسولوں کی تصدیق کو سنا یعنی قبول کیا، فیما کذبناہم جن چیزوں میں ہم نے تکذیب کی اب ہم نے قبول کیا، فرجعنا نعمل صالحا ہم کو دنیا کی طرف واپس کر دے، نعمل صالحا تاکہ ایمان، نعمل صالحا اچھے اعمال کرے ایمان میں، یعنی ایمان لائے پھر اعمال، تو نعمل صالحا کا مطلب ایمان تو اپنی جگہ، ایمان تو ہے ہی، اس کے اندر عمل صالح بھی ہم کریں گے۔ انا موقنون ہم پکا یقین رکھتے ہیں الآن، وما ينفعهم ذلك ولا يرجعون واپس نہیں آ سکتے۔ اور لو کا جواب لرأیت امرا فظیعا آپ گھبراہٹ والا کام دیکھیں گے، فظیعا قبیحا خوفناک، امرا فظیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں لآتینا کل نفس ہداها اجبارا ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دیں گے جبرن زبردستی، کان پکڑ کر، فتہتدی تو وہ ہدایت حاصل کرے گا ایمان اور طاعت کے ساتھ، اختیار منہا یعنی پسند کرے گا ایمان اور طاعت کو، یعنی اگر ہم زبردستی کریں گے تو پسند کرے گا، لیکن وہ پسند کرنا اپنے اختیار سے نہیں ہوگا۔ ولیکن حق القول منی لیکن پکا ہوا ہے فیصلہ ہماری طرف سے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ لأملأن جہنم کہ ہم ضرور بھر دیں گے جہنم کو، لمن یختارون الضلال جو گمراہی کو اختیار کرے، اور جہنم کو بھر دیں گے من الجنت جنات میں سے، جنات جو عصات ہے، جنات جو کفار ہے، جنات میں تا تحقیر کے لیے ہے، اس لیے کہ انسانوں کے مقابلے میں وہ حقیر ہے اور انسان ان کے مقابلے میں عظیم الشان ہے، تو تا تحقیر کے لیے ہے، یا تا جماعت اور کثرت کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، اور جنات کو مقدم کیا انسانوں کا، اس لیے کہ مقام معصیت ہے، تو مقام معصیت میں جنات آگے ہے انسانوں سے، اس لیے کہ جہنم کے بھرنے کا ذکر ہے، جہنم کے بھرنے کا مطلب عاصیوں کا ذکر ہے۔ والناس انسانوں میں سے، اجمعین سب، اجمعین کا مطلب عموم الافراد نہیں ہے، عموم الانواع ہے، یعنی دونوں قسموں میں سے، یہ مطلب نہیں ہے تمام افراد کو ڈالیں گے، فرشتوں کا ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ معصوم ہے۔ وَتَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ اور ان سے کہہ دیں گے جہنم کے داروغہ چوکیدار، جہنم کے گیٹ کیپر کہیں گے جب داخل ہوں گے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ تم عذاب کو چکھ لو اس لیے کہ تم بھول گئے تھے، یعنی تم نے تیاری نہیں کی تھی، لقاء یومکم ھذا آج کے دن کی ملاقات کو، اے بترککم الایمان بہ ایمان کو تم نے چھوڑ دیا تھا، انا نسیناکم ہم آپ کو چھوڑ دیں گے عذاب میں، نسیان بمانا ترک ہے۔ اب یہاں تعویل کریں گے، کہتے ہیں تعویل مت کرو، اب یہاں تعویل کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ وذوقوا عذاب الخلد اور ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، بما کنتم تعملون من الکفر والتکذیب۔
مواد